13ویں پارے کے سورہ یوسف کی اس کی مختصر سی آیت کے اندر انسان کے نفس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو بتایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس جڑا ہوا ہے۔ اسی نفس کی بنیاد پر بے شمار اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ نفس انسان کی دنیا بھی خراب کرتا ہے، آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ اور جس نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جو نفس سنور جاتا ہے محنتوں سے، کوششوں سے، قربانیوں سے اور خواہشات اور ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر اس نفس پر قرآن اور سنت اور شریعت اور ایمان اور اعمال اور صفات اور اخلاق کی اگر رنگ چڑھا لیا جائے اور اس نفس کو مغلوب کر دیا جائے اس کے خواہشات سمیت، اس کے نفسانی ناجائز مطالبات کو، تو پھر یہ نفس بنتا بھی ہے، سنورتا بھی ہے اور نیکیوں اور اعمال پر ڈالتا بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور یہ نفس ہمیشہ انسان کو گناہوں پر، برائیوں پر ہی آمادہ کرتا ہے۔ اگر اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان غافل انسان کو کبھی اللہ کی اطاعت پر نہیں لاتا، کبھی شریعت پر نہیں لاتا، کبھی اچھے اور نیک اعمال پر نہیں لاتا، بلکہ ہمیشہ اس نفس کے ذریعے سے انسان کو گناہ کرواتا ہے۔ یہ نفس انسان سے گناہ کا مطالبہ کرتا ہے، چاہے وہ گناہ انفرادی ہو، چاہے وہ گناہ اجتماعی ہو۔ تو اس آیت کے اندر جیسے بتایا گیا کہ بڑی بڑی شخصیات، اس کا ہم تصور دنیا میں نہیں کر سکتے کہ جس وقت ہر نبی، رسول اور پیغمبر جو بھی اپنے اپنی قوم میں، قبیلے میں، اپنی قوم میں، امت میں جہاں کہیں اللہ پاک مبعوث فرماتے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، اس وقت اس سرزمین پر، اس قوم پر، اس قبیلے پر اور اس پورے روئے زمین پر سب سے بڑے اگر کوئی ایمان والے ہیں تو وہ اللہ کے انبیاء ہوتے، رسول ہوتے، پیغمبر ہوتے۔ اس سے بڑا کوئی ایمان والا نہیں ہوتا تھا دنیا میں۔ سارے نبیوں کی یہ تاریخ ہے، سارے پیغمبروں کی، سارے رسولوں کی یہ تاریخ ہے۔ جب ایسے بڑے بڑے انبیاء، رسول اور پیغمبر جن کے ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے، جن کے تقوی کا کوئی بدل نہیں، جن کی اللہ کی قربت کا کوئی بدل نہیں، جن کا براہ راست معلم بھی اللہ تعالیٰ ہے، استاد، اور جن کا براہ راست محافظ، حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ نبیوں کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، نبیوں کا استاد براہ راست اللہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغامات روانہ کرتے، تعلیمات روانہ کرتے، اور وہ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو حکم دیتے اور وہ اپنی امت میں اس کے پھیلاتے، نشر و اشاعت کرتے۔ اور پھر کوئی نبی اور رسول اور پیغمبر گناہوں سے دنیا میں اگر بچا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے اگر بچا ہوا ہے، تو خود نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کی زبانی یہ کہلوایا گیا ہے کہ نبی اور نبی، رسول اور پیغمبر دنیا میں اگر اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو وہ ان کا اپنا ذاتی کمال اس میں نہیں تھا، اپنا ذاتی کوئی صلاحیت ان کی نہیں تھی، بلکہ جب جب بھی اللہ نے کرم کیا، جب جب بھی اللہ نے رحم کیا، جب جب بھی اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا، اسی وقت انہوں نے اپنے نفس سے اور ناجائز خواہشات سے رکنے کا انتظام ہوا۔ جیسے اس آیت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، سورہ یوسف اچھی طرح ہم جانتے ہیں، اس کی تاریخ کو، اس کی سیرت کو اور ان کے واقعے کو، سب زبان زد ہے۔ اس کے اندر یہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں
میں اپنے نفس کے اعتبار سے پاکیزہ تھا۔ ہر انسان، کوئی بھی انسان کو عمومی حالات میں اپنے آپ کو پاک اور پوتر کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں سب سے بڑا پاک ہوں، میں اچھا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% پاک ہوں، میں 100% ایمان والا ہوں، میں 100% متقی ہوں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، کہ آپ نہیں دیکھتے لوگوں کو کہ وہ اپنے پاک اور صاف ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن زندگی میں وہ پاکی اور صفائی نظر نہیں آتی۔ کسی نہ کسی جگہ میں کمزوری، کسی نہ کسی شعبے میں کمزوری، کسی نہ کسی عمل کے اندر کمزوری، کسی نہ کسی میں اللہ نے کمزوریاں انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اس لیے کوئی دنیا میں انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے پاک قرار دے اللہ کے علم میں، وہ دنیا میں نہیں جانتا۔ اللہ کے علم ہے کہ کون پاک ہے ظاہری اعتبار سے، کون پاک ہے باطنی اعتبار سے، کون صاف ہے ظاہری اعتبار سے اور کون صاف ہے باطنی اعتبار سے۔ اسی لیے سورہ نجم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ظاہر اور باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک صاف قرار ہونے کا دعویٰ ہی مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اعلم بمن اتقى، کہ جو کوئی دنیا میں کامل ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کوئی اپنے تقوی کا دعویٰ کرے کہ میں 100% تقوی پر چل رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں جھوٹا دعویٰ ہے۔ کوئی 100% عمل کرنے کی نیت اور جذبہ لے کر یہ ارادہ کرے کہ میرے سے چھوٹا اور بڑا کوئی عمل نہیں چھوٹتا، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں بالکل باطل دعویٰ ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون تقوی والا ہے، بہتر جانتے ہیں کون عمل والا ہے، بہتر جانتے ہیں کون ایمان والا ہے، بہتر جانتے ہیں کس کے اخلاق بہتر اور اچھے ہیں۔ یہ اللہ جانتے ہیں، دنیا میں کسی کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن مخصوص حالات میں انسان کبھی مجبور ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بری کرنے کا اور اپنے آپ کو مزکی اور اپنے آپ کو پاک اور صاف قرار دینے کا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پیچھے ان کے واقعے میں الزامات لگائے گئے تھے، تہمتیں لگائی گئی تھی کہ انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے اس طرح کیا، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے وہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا نفس پاکیزہ تھا، میں نے کبھی اپنے نفس کے ساتھ خیانت کسی کے ساتھ نہیں کی، اور پھر یہ میرا نفس پاکیزہ ہونا، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا کمال نہیں ہے کہ میں پاک ہو گیا، میرا اپنا کمال نہیں کہ میں نے وہ گناہ سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے، نبی رسول پیغمبر ہونے کے باوجود، لیکن چونکہ وہ بھی انسان تھے، لیکن عام انسانوں سے ہٹ کر نبی اور رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے کمالات اور ان کے خصوصیات امتیازات الگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی انسان تھے، انسان ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں بھی کچھ شائبہ آیا ہوا تھا گناہ کا۔ لیکن جیسے میں نے کہا محافظ بھی اللہ ہے، معلم بھی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے رحم اور کرم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا تھا۔ الا ما رحم ربی، ان النفس، جو میرا نفس تھا، لامارۃ بالسوء، وہ برائی کرنے پر بار بار ابھار رہا تھا، غلطی کرنے پر ابھار رہا تھا، لیکن میں بچ گیا اور میں محفوظ ہو گیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت یوسف کہہ رہے الا ما رحم ربی، اگر میرا پروردگار میرے اوپر رحم نہ کرتا تو میں گناہ میں ملوث ہوا، اگر میرا پروردگار مجھے میری حفاظت نہ کرتا، انسان ہونے کی خاطر میں اپنے نفس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے فرمایا 3 نفس کی قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، اور وہ ہر انسان کا نفس اسے گناہ پر، نافرمانیوں پر، بغاوت پر ہی ابھارتا ہے۔ جیسے اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ہمیشہ
وہ نفس امارہ انسان کو گناہ پر ابھارتا رہتا ہے. اگر انسان اس نفس پر کنٹرول کرے، اس کے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے رک جائے. رمضان کیا ہے؟ قدم قدم پر اس کا ہر عمل نفس کو سجانے اور بچانے اور سنوارنے کا عمل اللہ نے دیا ہے. انسان نہیں چاہتا صبح کو اٹھ کر سحری کھائے، لیکن اٹھنا پڑتا ہے، نفس کو دبانا ہے اور اللہ کی حکم کو پورا کرنا ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا انسان کا دل نہیں کرتا، نفس نہیں چاہتا، لیکن یہاں پر بھی نفس کو مارنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے. پانچوں نمازوں کی پابندی عمومی اعتبار سے عمومی طبقہ کرتا ہے، دل نہیں چاہتا، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نفس کو مارتا ہے اور نمازوں کے لیے مسجد آتا ہے. قرآن پڑھنے کو نفس نہیں چاہتا، لیکن چونکہ دل نرم ہوتا ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے. رمضان کی برکت کی وجہ سے، اس کے اندر رحمتیں اترنے کی وجہ سے، مغفرت کی وجہ سے اور دیگر روزوں اور اعمال کی وجہ سے تو قرآن پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی بندہ پڑھتا ہے. تراویح پڑھنا نہیں چاہتا، کہاں 1 گھنٹہ کھڑے، 1.25 گھنٹہ کھڑے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفس کے تقاضے کو دبا کر تراویح کے لیے آتا ہے. 1 پارہ 1.25 پارہ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے پر مجبور ہو جاتا ہے. قدم قدم پر رمضان میں دیکھیں، یہ کہ عمل کے ذریعے سے اللہ پاک نے نفس کے چونچلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور نفس کو بنانے اور سجانے اور سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور نفس امارہ کو ختم کر کے نفس لوامہ. کبھی رمضان میں بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی عمل چھوٹ جاتا ہے یا کسی عمل کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن اس گناہ پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اس غلطی پر انسان کا دل بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے. ایسے مہینے میں بھی تجھ سے غلطی ہو گئی، اور ایسے مہینے میں بھی تجھ سے نماز چھوڑ گئی، اور ایسے مہینے میں بھی آج روزانہ میرا معمول تھا تلاوت کرنے کا لیکن چھوٹ گیا، زیادہ پڑھنے کا تھا میں نے کم پڑھ لیا، اور تراویح میں میرا وہ بشاشت نہیں تھی جو روزانہ ہوتی تھی. لیکن کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہونے کے باوجود جب انسان کا نفس ملامت کرتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو پھر یہ انسان کا نفس امارہ سے ہٹ کر نفس لوامہ بن جاتا ہے. ایسے نفس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. غلطی ہو گئی لیکن ملامت کر رہا ہے، گناہ ہو گیا اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ تو واقعتاً قصوروار ہے، گنہگار ہے. جب انسان کے زندگی میں احساس آتا ہے کہ میں غلط ہوں تو پھر انسان یا تو سامنے والے سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، اعمال کی کمی کوتاہی پر اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، بشرطے کہ انسان کی زندگی میں احساس ہو غلطیوں کا. یہ جب نفس لوامہ پر عمل کرتے کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے کرتے، استغفار کرتے کرتے کرتے، ایک نہ ایک دن اللہ پاک اس نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. کہ جب تک اسے نیکی نہیں کر لیتا اسے اطمینان نہیں ہوتا. اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر بے قراری اور بے چینی، وہ تو عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھنے کی بھی وہ جسارت اور ہمت نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ نیکیوں کرنے کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا ایک مزاج اور طبیعت اور فطرت میں بن جاتی ہے. ہمیشہ وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضامندی والے اعمال ہی کرتا ہے. تو ایسے نفس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب موت آتی ہے تو اس موقع پر فرشتے کہتے ہیں تو نے نفس کو بنایا، سجایا، سوارا اور نفس کے ناجائز تقاضوں کو چھوڑا، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی تو نے گزاری. اب تجھے نفس مطمئنہ اللہ نے عطا کیا ہے. اے نفس مطمئنہ، اب چل اللہ کی رضامندی کے جھونکوں میں، اللہ کی مرضیات کے بعد الی ربک راضیۃ، تو نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاری. اب مرضیہ میں جا. کیا مطلب ہے؟ قبر میں بھی اللہ تیرے سے راضی رہے گا، حشر میں بھی اللہ تیرے سے راضی رہے گا، اور جتنے اعمال اور مرحلے حشر کے میدان کے ہیں ان سب میں اللہ پاک راضی ہو کر، خوش ہو کر تیری مغفرت کے پروانے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب اس نفس مطمئنہ کو اللہ
بنائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے نفس امارہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس لوامہ بھی ہماری زندگی میں آ جائے، اور اس نفس لوامہ پر محنت کرتے کرتے کوشش کرتے کرتے اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ بنا کر دنیا سے جانے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔